بیٹھا تھا تو میرے مرشد غریب نواز نے مجھے ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ فرمایا ایک جوان تھا جس کے زندگی میں پاپ، گناہ، جرائم، آوارگی، عیاشی یہی سب بھری ہوئی تھی۔ گناہ میں وہ ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی نجات، اس کی مغفرت کے حوالے سے لوگوں کو یہ تھا کہ یہ تو سراپا پاپ میں ڈوبا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہے، آوارگی میں ڈوبا ہے نا؟ جوانی ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس دور کے جوان کے متعلق غریب نواز سرکار فرماتے بابا کتب سے اس کا حال یہی تھا، لیکن جب اس کی موت ہوئی، انتقال ہوا، تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ حاجیوں کی شکل میں، حاجیوں کے ساتھ جنت کے باغوں میں جنت کا لباس پہن کر کے ٹہل رہا ہے۔ خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا تو تو پاپی، تو ناہنجار، تو عشیہ شیار، تو جرائم میں ڈوبا ہوا، اے جوان تو حاجیوں کے ساتھ تو نے حج تو نہیں کیا، حاجیوں کے ساتھ جنت میں؟ غریب نواز فرماتے اس جوان نے جواب دیا کہ میں یقیناً ایسا ہی تھا جیسے آپ لوگ کہتے ہیں، خواب دیکھنے والوں جیسے تم کہتے ہو میں ویسا ہی تھا، اس سے کم و بیش نہیں تھا، کم زیادہ نہیں تھا، ایسے ہی پاپی، ایسے ہی مجرم، ایسے ہی آوارہ، ایسے ہی عیاش، ایسے ہی گنہگار، لیکن میرے اندر ایک چیز تھی جو تمہیں نہیں پتا، اور وہ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ جب میں گھر سے نکلتا تھا تو ماں کے قدموں میں سر رکھ کر، ماں کے قدموں میں سر رکھ کر، ماں کے قدم چوم کر، ماں سے دعائیں لے کر نکلتا تھا۔ سبحان اللہ۔ میری ماں کہتی تھی اللہ میرے اس بچے کو حاجیوں میں شمار کر، سبحان اللہ، اور موت کے بعد اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ میں گھر سے نکلتا تھا تو ماں کے قدم میں سر رکھ کر، ماں سے دعائیں لے کر۔ غریب نواز اس میں ایک بات اور شامل کرتے ہوئے، ایڈ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو ماں کے قدم چومے یا باپ کے ہاتھ چومے، اللہ اس کے نام اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب درج فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف چومنے پر میری گفتگو ان لوگوں سے ہرگز نہیں جو چومنے پر ہی مناظروں کی باتیں کریں، ایسے عقل والوں سے میرا کلام نہیں۔ میں زمین عشق و محبت پر بیٹھا ہوں، اس وقت میں صرف عشق و محبت کی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن بات اتنی ضرور کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں 1857 کے بعد نقصان کیا ہوا؟